بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے تمام کے تمام خاندان کے رئیسوں کو، سرداروں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا، جس کو میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بیان کیا تھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کہا تھا کہ جو تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی وہاں مکے کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا، اور روایت کے اندر یوں لکھا ہے کہ وہیں پر لوگوں نے پتھر اٹھائے، پتھر کی کنکریاں اٹھائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مارے پتھر۔ اور مسلمانوں، میرے نوجوانوں، سوچو تو صحیح، کفار مکہ نے، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، چودھریوں نے، اپنوں نے آپ کے چہرے مبارک پر اسی وقت اٹھا کر پتھر مارے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، چہرہ لہولہان ہو گیا، خون نکل آیا۔ سوچو تو صحیح، کون سا چہرہ زخمی ہوا اور کون سے چہرے پر پتھر برسائے، کون سے چہرے پر پتھر برسائے، جس چہرے کی رب ذوالجلال قرآن کے اندر قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو قسم کالی کملی والے تیرے چہرے کی، مجھے اس چہرے کو لہولہان کیا ہے، اس چہرے پر پتھر مارے گئے، جس چہرے کی رب ذوالجلال خود تعریف کرتا ہے۔
آپ کو کہیں وضوا کہہ کر اللہ رب العزت نے پکارا ہے، اور کہیں کچھ القاب سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پکارا ہے۔ آج نبی کے کھلے دشمن ہو گئے۔ نبی نے یوں کہا، اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے خاندان والوں، آؤ تم میری بات سنتے جاؤ، میری بات سن لو۔ اگر تم نے میرا کہنا مان لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے مجھے سچا نبی نہ جانا، میری رسالت پر یقین نہ کیا، تم نے مجھے اللہ کا پیغمبر نہ مانا، تو تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا، تمہارے لیے بربادی بربادی ہوگی۔ زبان سے اور کچھ نہیں کہا، بس زبان سے فقط یہی لفظ کہا ہے کہ تم 360 بتوں کی پوجا نہ کرو، تم ان مورتیوں کی پوجا نہ کرو، تم ان بتوں کو نہ پوجو، صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ قصور کچھ نہیں ہے، غلطی کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا ایک رب ذوالجلال کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، صرف ایک رب ذوالجلال کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، اور تمام کے تمام لوگ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے کی تدبیریں شروع ہو گئی، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی شروعات ہو گئی۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس دین کے لیے میرے نبی نے کیا کچھ نہیں تکلیف برداشت کی، اس دین کے لیے آپ نے کیا کچھ بس مصیبتیں برداشت نہیں کی، ہر ایک طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ہر ایک طریقے کی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور ہر ایک کا تانا بھی سنا ہے، کسی نے کائن کہا، کسی نے شاعر کہا، اور کسی نے پاگل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے مجنون کہا۔ ایک صحابی رسول فرماتے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے جاتے ہیں اور یوں کہتے جاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، آپ کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص ہو، ایک بالکل ناکارہ شخص ہو، ایک بالکل پاگل دیوانہ سا شخص ہو، آپ کے پیچھے پیچھے یوں کہتا جاتا ہے، اور لوگوں اس کی بات نہ سننا، اور لوگوں اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ میرے نبی آگے آگے یوں کہتے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے پیچھے یہ شخص یوں کہتا جاتا، او لوگوں اس کی ایک نہ سننا، اس کی ایک بات نہ ماننا، اس کی ایک بات پر یقین نہ کرنا۔ او خدا کی قسم، او مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے نبی کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی، میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، آپ کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی کہ آپ کہتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو، اور پچھلا شخص کہتا جاتا ہے اس کی ایک بات نہ ماننا، اس کی ایک بات نہ سننا۔ اور میرے نوجوانوں، کوئی آپ کا نہیں ہے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، کوئی بھی جہاں میں آپ کی
کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تنے تنا محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی دین کے لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق تک ہو گئی۔ ابو جہل کے بیٹی عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ اور میرے نوجوانوں، دھیوں والے تم بھی بیٹے ہو، بیٹی والے تم بھی بیٹے ہو، اور خدا کی قسم ایک بیٹی کو کس طریقے سے پالا جاتا ہے، ایک باپ کا دل ہی جانتا ہے، اور ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ ایک بیٹی کو چھوٹی سے لے کر جوان ہونے تک اس کے لیے ایک باپ کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، کتنی پریشانی برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کا نکاح کرتا ہے۔ نکاح کے اندر نہ جانے کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی دھیوں کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ گھر کے اندر ایک ماتم سا چھا جائے گا، ایک ماتم سا چھا جاتا ہے۔ اگر ہماری نعوذ باللہ استغفر اللہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، اور پیارے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی، نبی کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، نبی کا کتنا دل دکھا ہوگا، نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ او خدا کی قسم آپ کے پتھر مارے، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ کے اوپر غلاظت ڈالی، آپ نے بد دعا کے لفظ نہیں نکالے، آپ کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ کو چاہے کتنی تکلیفیں دے دی، آپ نے بد دعا نہ کی۔ لیکن ابو جہل کے ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے جب آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تو آپ نے فوراً بد دعا کر دی، اتنا دل دکھا، اتنے دل کو ٹھیس پہنچی، فوراً کہہ دیا اے باری الہ میرے معبود ہو، تو اس کے بیٹے کے اوپر، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر، عتبہ کے اوپر اپنے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ دھیوں کی طرف سے اتنے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میرے نبی نے بد دعا تک کر دی۔ آپ کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہو، کیا اولاد پر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ ایک اولاد کے لیے کتنا تڑپنا پڑتا ہے اور کتنے دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو نبی سے بھی برداشت نہ ہوئی، فوراً بد دعا کر دی۔ یوں کہا باری الہ اس نے مجھے تکلیف دی، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، تو اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے، کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر ملک شام تجارت کے لیے گیا، تجارت کے لیے قافلہ گیا ملک شام، اور وہاں جا کر جب شام ہوئی، رات ہوئی، تو اس نے سب قافلے والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے یوں کہا قافلے والوں آج میرے بیٹی کی خیر نہیں ہے، میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دے دی ہے، اور مجھے یقین ہے جو محمد کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تم ایسا کرو، یہ سارا جتنا بھی ہمارا سامان ہے نا، یہ ایک جگہ اکٹھا کرو، ایک جگہ
اکٹھا کرو اس سامان کو، اور سامان کو اکٹھا کر کے ہم سب اس کے چاروں طرف رہیں گے سامان کے، اور جتنا ہمارا سامان کا ڈھیر ہوگا اس کے اوپر میرا بیٹا سوئے گا اور ہم سب نیچے رہیں گے۔ رات گزری ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو فوراً ربی ذوالجلال کی طرف سے ایک شیر آ جاتا ہے۔ شیر دیکھتا ہے سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، اور شیر کو حکم ہے کہ جس نے میرے نبی کو تکلیف دی تو اس کو پھاڑ دے، چیر دے۔ شیر کہتا ہے باری الہ، میں کس طریقے سے اس کی پہچان کروں، میں کس طریقے سے اس کو دیکھوں، اور کس طریقے سے میں اس کو پھاڑوں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آتا ہے تو ایک ایک کے منہ کو سونگتا جا، اور جس کے منہ سے میرے نبی کو تکلیف دینے کی بدبو آئے تو اسی کو چیر دے اور اسی کو پھاڑ دے۔ ہر ایک کو منہ کو سونگتا جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ایک راوی بیان کرتے ہیں، ایک شخص کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو وہ شیر جیسے ہی منہ سونگتا رہا تھا اس نے میرے منہ کو بھی سونگا، اور میں نے سوچا اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، اب شیر مجھے پھاڑ دے گا، اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جیسے ہی شیر نے میرے منہ کو منہ لگایا وہ فوراً پیچھے کو ہٹ گیا۔ اسے تو اسے ہی پھاڑنا ہے جس نے نبی کو تکلیف دی، نبی کا دل دکھایا۔ فوراً اس نے ٹیلے کے اوپر شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر ہو تو اوپر سویا ہوا تھا، فوراً منہ لگایا، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، فوراً شیر نے اس کے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسا ہوتا ہے گستاخ رسول کا انجام، ایسا ہوتا ہے گستاخ رسول کا انجام۔ خدا کی قسم اللہ بھی برداشت نہیں کرتے جب شریعت پر کوئی آنچ آتی ہے، نبی پر کوئی آنچ آتی ہے، نبی کی ذات پر کوئی آنچ آتی ہے تو اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ حکمت سے کام نہیں کرتے، مصلحت سے کام نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مصلحت سے نرمائیت سے کام نہیں لیتے۔ ارے نرمی کہاں چلے گی دین کے اندر جب دین کے اوپر کوئی ہاتھ پہنچائے گا، دین کی کوئی دھجا اڑائے گا، بالکل بھی نرمی برداشت نہیں ہوگی۔ جب میرے نبی نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر 360 دیوتاؤں کو جھٹلایا، بتوں کو جھٹلایا، اور خدا کی قسم جو چودھری تھے ان کے اوپر ٹھیس پہنچی ہوگی یا نہیں؟ جس مذہب پر باپ داداؤں سے اس پر چلے آ رہے ہوں اور ایک دم ایک نے آ کر یوں کہہ دیا ہو کہ یہ سب جھوٹے ہیں، سب یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر بتاؤ کیا گزری ہوگی؟ کیا نبی سے زیادہ مصلحت والے ہم ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ نبی کی مصلحت ہے، کیا ان کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا دکھا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے یوں کہا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میری قوم جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ بھی تمہیں کوئی نقصان نفع نہیں دے سکتی۔ تو وہ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا لها عابدین، اور ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہارے باپ
کی پوجا کیا کرتے تھے، انہی مورتیوں کو اپنا معبود بنایا کرتے تھے۔ اور پیغمبر نے فوراً ڈانٹ کے ساتھ ڈپٹ کے ساتھ یوں کہا انتم لہا وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی وہ بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ منہ پہ کہا، ڈانٹ کے انداز میں کہا، نرمائیت نہیں۔ اور مجھے گالی دے دے میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی برا گھر بلا کر کہہ دے میں معاف کر دوں گا، مجھے قتل کر دے معاف کر دوں گا، اگر تمہیں کوئی قتل کر دے تم بھی معاف کر دو گے، تمہیں کوئی گالی دے گا تم معاف کر دو گے، تمہارا کوئی مال ہڑپ کرے گا تم معاف کر دو گے، لیکن خدا کی قسم جب پیغمبر کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو کیا نرمائیت دکھاؤ گے؟ نرمی چلے گی اس میں یا معاف کر دو گے اسے بھی؟ نہیں، معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی توڑ دی جائے گی، جو نبی کی ذات پر آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھ توڑ دی جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی کی ذات پر ذرہ برابر بھی کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ شریعت کی کوئی دھجیاں اڑائے گا اس میں نرمائیت نہیں چلے گی، کوئی بھی دین کے خلاف کام کرے گا اس میں نرمائیت نہیں چلے گی، اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی چلے گی، سب کچھ ہوگا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کیا ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ تم مصلحت والے یا ہم مصلحت والے ہو سکتے ہیں؟ جب نبی دنیا سے چلے گئے تھے، پردہ کر گئے تھے، لہذا ایک گروہ اٹھا زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اٹھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم انسان تھے اور کتنے آہستہ بولنے والے تھے، خدا کی قسم جب زکوٰۃ کا انکار کیا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اور بلکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر نرمائیت کرو، نرمی اختیار کرو، لوگ اس وقت جنگ میں گئے ہوئے ہیں، جنگ یمامہ میں گئے ہوئے ہیں، مصلحت سے کام لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے، عصائے رسول پکڑ کر یوں کہا او عمر تم زمانہ جاہلیت میں وہ بہت تیز تھے لیکن اسلام کے اندر تم بڑے نرم بن گئے، تم کوئی بھی مت جاؤ، میں اکیلا تنے تنہا نکلتا ہوں، اور جس نے بھی زکوٰۃ کا انکار کر دیا میں اس سے جنگ لڑوں گا، یہاں تک کہ اگر زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روک لی میں اس سے بھی جنگ لڑوں گا، میں جنگل میں نکل جاؤں گا، چاہے مر جاؤں گا مار دوں گا، میری لاش کو کبے نوچ نوچ کر کھا لیں گے۔ دین کے لیے صرف ایک چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے بزرگوں اور ساتھیوں آج میرے تمہارے سامنے چاہے شریعت کی کتنی دھجیاں اڑا دے، خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، کچھ مت کرو، کچھ مت کہو۔ یہ ہوتا ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میری نظروں کے سامنے شریعت کی چاہے کتنی کوئی دھجیاں اڑائے، کوئی کچھ بھی کرے، خاموش رہو، خاموش، دل سے برا سمجھو، دل سے بس بات ہے کوئی ہو۔ شریعت کے اندر مداخلت، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمہارے چہرے پر ذرہ برابر بھی بل نہیں آتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی بک دے تو ایک دم نکل کے شیر سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف ایک اپنی ذات کی وجہ سے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ اگر تجھے کوئی برا کہے تو معاف کر دے، اگر تجھے کوئی گالی دے تو معاف کر دے، لیکن شریعت کے خلاف اگر کوئی چلے کوئی معافی نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔